جب کبھی آپ وہ احادیث پڑھیں گے جن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی تہ تک کے گناہوں کو کرنے والا ہو، اور وہ ایک بار بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دے کہ اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ علماء فرماتے اگر کوئی آدمی اس حدیث کو یہ تصور کر کے بیٹھ جائے کہ میں جو چاہے وہ کر لیتا ہوں اور معافی مانگ لیتا ہوں، توبہ تو ہے جناب، تو علماء فرماتے غلط ہے، اور حدیث کو سمجھنا بھی غلط ہے۔ یہاں پر جن گناہوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وہ گناہ وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی ہے، جس کی اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ کا حق ہے۔ نمازیں نہیں پڑھے تھے، کچھ غلطیاں ہو گئی تھیں، اللہ اگر فضل کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ بولیں گے جا میں معاف کر دیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تیرے واسطے، جا بھائی۔ بندہ خوشی خوشی جنت کی طرف بھاگے گا، اور اسی اثنا میں لوگ آ کر کھڑے ہو جائیں گے، یہ دنیا والے، ماں باپ، بیوی، بچے، شوہر، رشتہ دار، عزیز و قارب، وہ بولیں گے بھائی صاحب آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ ہمارا کھائے ہوئے ہیں، ہمارے حقوق آپ باقی ہیں، وہ ادا کریے تب جائیے جنت میں۔ بندہ بولے گا نہیں میرے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی اپنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے سرکار کے، سرکار نے پوچھا اپنے صحابہ سے، میرے صحابہ بتاؤ تم میں مفلس کون ہے، اور تمہاری نظر میں مفلس کسے سمجھتے ہو، کون ہے مفلس؟ تو کسی نے کہا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو۔ سرکار نے فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا کہ رسول اللہ جس کے پاس جو ہے فقر و فاقہ ہو، وہ تنگ دستی میں زندگی گزارتا ہو۔ سرکار نے فرمایا نہیں۔ تب صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ بہتر جاننے والے ہیں، آپ بتائیے کون ہے مفلس؟ مفلس کس کو بولتے ہیں؟ جس کے پاس تنگ دستی ہو، مال کم پڑتا ہو، کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، پینے کے لیے پانی نہ ہو، ضروریات کا سامان نہ ہو، اور اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ زندگی اچھی گزار لے، اس کو بولا جاتا مفلس۔ آس اور امید کا مارا کوئی کھا رہا، اس کو دیکھ تکتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، ارے میرے کو دیا تو انہیں اچھا ہے، وہ ہے مفلس۔ کوئی آگے بڑھ جا رہا، اس کو دیکھ تکتے رہنا کہ ارے انہیں چلے جا رہا، یہ ہے مفلسی، اور خود کچھ نہیں کرنا۔ سرکار نے فرمایا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہی اپنی اپنی باتیں۔ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ سنو، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بے شمار اعمال لے کر اللہ کی خدمت میں چلا جائے گا اور کہے گا اے اللہ میری نیکیاں ہی نیکیاں، نمازیں نمازیں، عبادتیں عبادتیں، اور میں جانا چاہ رہا ہوں اب جنت میں۔ اللہ فرمائے گا رک جا، تو نے میرا تو حق ادا کیا، تیرا دنیا والوں پر حق باقی ہے، وہ ادا کر۔ کیسا؟ ایک ایک انسان جب اس سے حق طلب کرے گا، بندہ وہاں پر کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، ایک تھپڑ مارے تھے نا دوسرا تھپڑ مان لو، یہاں برابر کر لو کا شارٹ نہیں ہے۔ 1,00,000 کا تمہارا لوٹ لیے تھے تم، یہاں 1,00,000 لے لو، نہیں ہے۔ وہاں جتنی کرنسی ہے وہ اعمال کی کرنسی ہے۔ پیسے کے بدلے بھی عمل دینا ہے، تھپڑ کے بدلے بھی عمل دینا ہے، کیونکہ وہاں پر تھپڑ کا بدلہ تھپڑ نہیں ہے، وہاں پر عمل کا بدلہ دیا جائے گا، نیکیاں دے دی جائیں گی، اور بندہ نیکیاں دیتے 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 وہ اعمال کے انبار ختم کر دے گا، اور اس کے بعد اللہ کہے گا ارے بھائی اس کے پاس تو نیکیاں ختم ہو گئی، لوگ حق لینے والے باقی رہیں گے، میرا حق بچا ہوا ہے مولا، میرے کو ملتا نہیں ملتا، نیکیاں ختم ہو گئے نا۔ اللہ فرمائے گا کہ جب یہ ہے تو کیا کرو، تمہارے گناہ اس کے سر پہ ڈالتے جاؤ۔ اب وہاں یہ چھے یا تو نیکیاں دے دینا، ختم ہو گئے نیکیاں تو سامنے والے کے گناہ قبول کر لینا۔ مولانا عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ سے ایک صاحب نے کہا کہ عاقل صاحب آپ کے بارے میں لوگ بہت برا بھلا بولتے رہتے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اللہ والوں کی سوچ سے سوچتے، وہ ہر معاملے کو اللہ کی طرف جوڑ دیتے۔ انہوں نے کہا کہ میاں یہ لوگ جتنا میرے بارے میں اگر برا بولیں گے تو یاد رکھنا چندے کی نیکیوں میں جنت میں چلے جانے والا ہوں، جتنی میری غیبتیں کریں گے، جتنا کسی کے بھی بارے میں برا سوچیں گے، اس کے اعمال میرے لیے جنت میں لے جانے کا کام کریں گے۔ وہی ہے، تو زبان کھولنا بھی ایک امانت ہے۔ اللہ نے انسانوں میں مرد اور عورت کو بنایا،
مرد کو اللہ نے قوام بنایا اور عورت کو اسلام کی شان بنایا. عورت کو ایسی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر عطا فرمائی کہ آپ تعجب کریں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، آپ کے آنے کے 40 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا. کتنے سال کے تھے سرکار؟ 40 سال کے. 40 سال میں سرکار کیا کیا دیکھے معلوم آپ کو؟ کیسا ماحول دیکھے؟ جیسا آپ بول رہے ہیں کہ میں جب اس گلی میں آیا، میں اس جگہ پہ جب گھر لیا، یہاں ایسا تھا اب ایسا ہو گیا، یہاں ایسا رہتے تھے اب ایسا رہ رہے ہیں، ایسا بولتے نا. سرکار جب تشریف لائے تو کیا تھا؟ عورتوں کے معاملے میں خاص طور پر عورتوں کے بارے میں ایک بات تو مشہور ہے کہ بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، اور بھی بہت کچھ تھا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، کسی گھر میں کسی عورت کا ہونا نحوست تصور کیا جاتا تھا. اور دوسری بات، شراب عام تھی، زنا عام تھا. قیصر و کسریٰ، روم جیسے بادشاہوں کے درباروں میں اور ان کی بازاروں میں جس طرح ہمارے یہاں سبزی بکتی اور سبزی کا بازار لگتا، ویسے ہی عورتوں کی منڈیاں لگ کر عورتوں کا بازار لگایا جاتا تھا اور الگ الگ قیمتوں پر انہیں خریدا جاتا تھا اور ان کا جنسی استحصال کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا. اور مرد اپنی بیوی کو بیوی کہنے سے کتراتے تھے اور اپنی لیلاؤں کو، اپنی معشوقاؤں کو بڑی شان کے ساتھ اپنی معشوقہ کہنے پر فخر محسوس کرتے تھے. گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی کا ان کے پاس کوئی ادب و احترام نہ تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم انہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں تو یہ اپنے منہوں کو ٹیڑھا کر لیتے ہیں اور یہ اپنے منہ کو کالا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بیٹی عطا کر دی. اس پر یہ نحوست تصور کرتے ہیں کہ ہمیں بیٹی ہو گئی، اور وہ نحوست 1400 سال پہلے نہیں تھی، آج بھی ہے. اور الحمدللہ مسلمانوں کے اندر یہ نحوست تقریباً نہیں ہے، مگر کچھ مسلمانوں میں بھی موجود ہے. لیکن دیگر مذاہب کا اگر آپ صحیح طور پر جائزہ لیں گے تو کچھ مذہب کے ماننے والے اور پیشوا اور کچھ مذاہب کے اندر یہ بھی نظام ہے کہ اس کے ماننے والے لوگ بچیوں کے پیدا ہونے کو آج بھی نحوست تصور کرتے ہیں. لیکن اسلام اس کی سخت خلاف بات کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو جس طرح قوام بنایا، اگر مرد باپ ہیں تو اس کو ذمہ داریاں دیں کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے. اگر وہ جو ہے بیٹا ہے تو اس کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرے. اگر وہ شوہر ہے تو اس کو حکم دے دیا کہ تم اپنی صبح اور شام کی محنت کر کے اپنے جسم کو کھپا کے کارخانوں میں محنت کرو، زندگی کو جس حال میں گزار سکتے ہو گزارو، لیکن تم اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا حلق بھگانے کا کام کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں قوام بنایا، مرد بنایا، ایک ذمہ دار بنایا. اور جب بات آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شوہر کا احترام یہ بتایا اور پھر یہی بتایا کہ ہمارے لیے بیٹا گئے تو اس کے لیے بھی احکامات بتائے. میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، جیسے مرد کو طریقۂ حیات بتایا، عورت کے لیے بھی اسلام نے کچھ سکھایا ہے. آج سے آپ حضرات غور کرے ہوں گے، یہ 4-5 مہینے پہلے، اور خاص طور پر جب اس وقت میں یہ MP الیکشن ہو رہا تھا 2 سال پہلے، اس وقت میں ایسے کچھ لوگ جنہوں نے کہا اپنے سیاسی فائدے کے لیے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو مسلمان عورتوں سے بڑی ہمدردی ہے. انہوں نے کہا کہ مسلمان مرد اپنے بہنوں کو حق نہیں دیتے، ہم دلائیں گے. انہوں نے کہا کہ وقف غلط ہے، ہم وقف کو بچائیں گے. انہوں نے کہا کہ 3 طلاق عورتوں کے اوپر زیادتی ہے، ہم حق دلائیں گے. لیکن اب کیا بات ہے کہ جب ایک مسلمان خاتون کا نقاب بھری مجلس میں کھینچ دیا جاتا ہے تو اس پر کوئی بولنے کے لیے راضی نہیں. اچھا، غیر تو غیر ہیں، اپنے بھی بولنے کے لیے راضی نہیں. آخر کیا ماجرا ہے مسلمانوں کا؟ کیوں ہماری غیرت جاگتی نہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان باقی کیا رہنا نہیں چاہتے، یا مسلمان ہو کر بیزار ہو گئے؟ کرنا کیا ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا، قرآن مجید صاف طور پر کہتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نہیں دیکھا. شراب دیکھی، لوگ شراب پینے کے عادی، زنا کے عادی، لیکن اللہ نے نہ شراب کے خلاف کوئی آیت نازل کی. سب سے پہلی آیت میں ہونا یہی چاہیے تھا نا، جو کچھ ہو رہا حرام ہے بول دینا تھا اللہ میاں کو.
نہیں بولے اللہ میاں، اللہ نے پہلی آیت جو نازل کی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیت نازل کی کہ جو قوم تعلیم حاصل کرے، جس انسان کے پاس علم آئے، نالج آ جائے، تعلیم آ جائے، ایجوکیشن آ جائے، وہ کامیاب ہے، وہ انسان بنتا۔ اگر تعلیم نہیں ہے تو اس کے اندر انسانیت نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے پہلا درس اسلام کا اقرا سے اس کی شروعات فرمائی کہ تم پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ شراب حرام ہے، پڑھو گے تو سمجھ آئے گا کہ اسلام عورت کو کیا مقام دیتا ہے اور ہر انسان کو عورت کو کیا مقام دینا چاہیے۔ نہیں، جاہلوں کے ہاتھ میں آج اس ملک کی بھاگ دوڑ ہے، جاہلوں کے ہاتھ میں آج جاہل لوگ اپنے اپنے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا تھا نا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ آج ہمارے پورے کے پورے ملک کا حال یہ ہو گیا کہ ایک سے بڑھ کے ایک نمونہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کو کوئی بولنے والا نہیں۔ اور ہمارے خواتین کے بارے میں لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ لوگ سر پہ اوڑھنی پہن لیے تو ان کے دماغ کو پیک کر دیتے کہتے ان کا دماغ ہی نہیں چلتا کہتے۔ ہمارے عورتوں کا جتنا دماغ چلتا، اگر یہ لوگوں کو معلوم ہوا تو کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ آپ بولو، ہم خود گھر میں نہیں رہ سکتے۔ اب ان کا اتنا دماغ چلتا کہ وہ پیک میں رہ کے بھی ان پیک ہے، وہ پورا مسئلہ۔ پھر میرے عزیزوں تھوڑا خیال کر کے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ جس زمانے کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی تو لوگ یہ تصور کرتے کہ میں تو میرا گھر پہ نحوست نازل ہو رہی۔ سرکار نے فرمایا اگر اللہ نے تجھے بیٹی عطا کر دی وہ تیرے لیے رحمت ہے اور جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ایسا خوبصورت ذریعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں بیٹیاں عطا کر دے اور تم بیٹیوں کی نیک تربیت کرو، اچھی تربیت کرو، اخلاق سکھاؤ، دین سکھاؤ، اسلام بتاؤ، لوگوں کے حق سمجھاؤ کہ ان پر یہ حق ہے، ان کا یہ حق ہے، اپنی بیوی ہے، اب بچی ہے تو اپنی بچی کو سمجھاؤ رشتہ داروں کے حق کیا ہے، سسرالی حق کیا ہے، یہ ساری تربیت دو اور اس کے بعد اس کی دینداری کے ساتھ اس کا نکاح کر دو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ نکاح کر دیں گے اب آپ کو مر کے جنت میں جانے کا انتظار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ کے حق میں جنت لکھ دیتا ہے۔ نیک تربیت کر کے شادی کر دو، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ صحابی رسول آگے بڑھے، فرمایا رسول اللہ آپ نے 2 بیٹیوں کا ذکر فرمایا، اگر اللہ نے کسی کو 1 بیٹی دی ہو وہ کیا کرے گا؟ سرکار نے فرمایا اگر وہ بھی اپنی 1 بیٹی کی نیک تربیت کرے اور نکاح کر دے اور وہ اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اس کے گھر سے چلی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ آج شادیاں ہو رہے ہیں تو لوگ مل کے بول رہے ہیں مبارک ہو جنت مل گئی۔ ارے کہا بابا کی جاگیر میں آئی تمہاری جنت؟ پہلے انہوں کیسا بچی کو تیار کرے وہ معلوم کرنا پڑتا۔ شادی کرتے کی جنت نہیں ملتی، سرکار نے کنڈیشن لگایا نا جنت تو ملیں گی تمہارے کو بیٹی ہے بول کے، مگر کنڈیشن کیا ہے؟ تربیت اچھی کرنا، انہیں جاری سو گھر میں واقعی جانا، رحمت بن کے جانا، زحمت نہیں بن جا رہا۔ اب جو عورتیں آج آ کے اڑلا رہیں روڈوں پہ نکل کے ہمارا مرد مارا سسرا گھورا، یا تو جو ہے ساس جو ہے چولہے میں رہنے نہیں دے رہی، تو اب کیا ہے پھر؟ اب یہ تربیت ہے؟ اب آپ بولیں گے ارے ظلم ہوا تو نہیں بولنا کیا مول صاحب تم بھی کمینے دکھ رہے ہیں؟ تو مول صاحب کمینہ نہیں ہے، تمہارا دل کے اندر مکاری، تمہارے دل کے اندر مکر فریب اور اسلام کو ذلیل اور رسوا کرنے کا تمہارے دل کے اندر طریقہ ہے، اور تمہارے ماں باپ کی غلطی ہے، تمہاری غلطی ہے۔ اسلام نہیں پڑھتے تم، اسلام بولتا ہاؤ بھائی اختلاف ہو سکتا، تمہاری ان کی نہیں بن سکتی، معلوم ہے سب کو، آج تک نہیں بن رہی، جب سے اب تک نیا ہے کیا؟ شروع سے نہیں بن رہی، نیا ہے نہیں، کیا کرنا نہیں بنی؟ تو اسلام بولتا کہ آپ کیا کرو، آپ کی نہیں بن رہی تو آپ اپنے بڑوں میں بیٹھ کے بات کرو، پولیس اسٹیشن میں تمہارا کوئی سسرا نہیں رہتا، عدالت میں تمہارا کوئی باپ نہیں رہتا، اسلام بولتا سب کچھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے واسطے۔ ارے اس کے لیے ہی تو جی رہے ہم لوگ۔ 12ویں میں فاتحہ دیتے، طریقہ پورا اسلام کے خلاف۔ دگلی پالیسی نہیں چاہیے، ون سائڈ چاہیے، ایک طرف۔ دل بولا تو قانون کا سہارا لیں گے، دل بولا تو اسلام کے اندر چلتے۔ اسلام کب پسند آتا؟ قانون کے اعتبار سے جائیداد کم ملتی، بابا کی وراثت میں بٹنا ہے تو قانون کے حساب سے گڑبڑ ہو جاتی، تو کیا کرتے؟ مولویوں کے پیچھے پھرتے، فتوی دیو نا مول صاحب میری جائیداد بٹ رہی،
یا فائدے کے حساب سے اسلام. اب جہاں فائدہ نہیں ہے تو قانون. ماشاءاللہ آئیے ہمارے سسرے صاحب بیٹھے ہوئے اندر پولیس اسٹیشن میں, چلیے. کیسا میرے عزیزوں, اللہ نے بیٹی عطا کی تو فرمایا کہ اس کی تربیت کرو اور نکاح کر دو. نکاح ہونے کے بعد فرمایا کہ بس اب تم جنتی ہو گئے. عظمت بتائی کہ تم جنت چاہ رہے ہیں تو بیٹی خوشی ہے تمہارے لیے, جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اور پھر بیوی ہے, بیوی کیا ہے؟ مرد کے واسطے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, کہ یہ تمہارے لیے ایک سکون کا ذریعہ ہے. تم مرو باہر جا کے, گھر سے باہر نکل کے تم مر جاؤ, مگر کما کر لاؤ. کیا کما کے لانا؟ حلال کما کے لانا. اور اپنی بیوی کا حلق بھگانا, اپنے بچوں کا حلق بھگانا, ان کو غذا پہنچانا, دوائی پہنچانا, یہ ساری ذمہ داری تمہاری. میں گزشتہ جمعہ بھی بولا کہ اگر کوئی مرد آدمی اپنے گھر سے نکل کر محنت کرنے جاتا, اللہ کی قسم کسی بھی ایک مرد کو کسی کے باپ کا خوف نہیں ہے. نہیں جاتا ہوں بول کے بہت لوگ ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے آج بھی, عورتیں باہر نکل کے کما رہے ہیں ان کے. لیکن اگر کوئی مرد آدمی گھر سے باہر نکل رہا کمانے کے لیے, اللہ کی قسم وہ اللہ کے خوف سے نکل رہا, کیونکہ اللہ نے اس پر ایک ذمہ داری دی کہ میں ذمہ دار ہوں تم میاں بیوی کے بیچ میں, میں ذمہ دار ہوں اس مرد کی طرف سے کہ وہ ادا کرے گا حق, اس لیے نکل رہا ہوں. اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اگر دیکھا گیا کئی کی پابندی دنیا کے اندر, عدالتوں کے اندر جب یہ میاں بیوی لڑ لے کے جا کے وہ وکیلوں کو پکڑ کے جاتے, انہیں صاف بول دیتا میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے, میں دے دیتا ہوں, بلکہ کچھ بھی کر لے سک رہے ہو لوگ, دے دے رہے بولتے وہ لوگ بھی نہیں, صاحب جیل کو چلے جاتا ہوں بولتا. اتنی آزادی ہے. جاتا بھی انہیں مزے سے چلا جاؤ, وہاں رہتا ہوں, یہاں رہتے نہیں گل گل کر رہی, اس سے اچھا ادھر ہی اچھا ہے, جا کے بڑھ جا رہا. لیکن اگر کوئی آدمی نکل رہا, دے رہا, ذمہ داری ادا کرتا, کون ہے بھائی اس کے پیچھے؟ کیا وجہ ہے دینے کی؟ کوئی قانون نہیں, ہم کو ضرورت نہیں ہے کسی قانون کا. کوئی پولیس نہیں, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. کون ہے؟ فرمایا اللہ ہے. نکاح پڑھا جاتا ہے, خطبہ نکاح سنیں آپ لوگ. قاضی کو نمونہ بنا کے رکھ دیے, جھنجھنا ہے انہیں لوگوں کا, جب بجائے بجنا. مول صاحبوں کا بھی وہی حال ہے, ہمارا بھی وہی, ہم بھی آپ کے جھنجھنے ہیں. جیسا چاہے بجا لیتے رہو, نہیں تو آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا کے دے دو, پھر لیتے رہتا ہوں ٹنگ 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 ٹنگ. کیا مزہ. مرفے کی اتنی عادت ہے ہماری قوم کو کہ خود بھی ناچ رہے ہیں, سب کو نچا رہے ہیں. قاضی نکاح پڑھتا, کبھی بولے قاضی صاحب یہ عربی کی آیت دکھ رہی, کیا تو بھی ہے, تم کو نہ قرآن پڑھنے آتا, نہ قرآن کی آیت سمجھ میں آتا. اس دور میں مسلمانوں کو, نہ مسلمانوں کی یہ قوم جو جنریشن ہماری گزر رہی وہ قرآن پڑھنے والی ہے, نہ سمجھنے والی ہے, اور نہ جو جنریشن پیدا ہو رہی نئی نسل وہ بھی نہ قرآن پڑھنے والی ہے نہ سمجھنے والی ہے. پھر کس قوم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کس حالت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی اولادوں کو؟ 3 آیتیں پڑھتے, مسخرہ پن آئے گا. خطبہ کیا ہے؟ مطلب وہ رسم ہے, کوئی رواج سمجھ رہے اس کو. یہ اہم فریضہ ہے نکاح کے اسلام کا. کھڑے ہو جاتا قاضی, 3 آیتیں پڑھتا, ہر آیت کی شروعات کہتی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وہ ڈرنے کا میٹر ہے, اس لیے ڈرائے. عورتوں کو بھی نہیں معلوم, مردوں کو بھی نہیں معلوم, بیٹے اور شادی کر لیے تو یہی سسٹم ہوگا جو آج ہو رہا. بات بات پہ طلاق. پھر ایک رول ہوتا بہن کا. اللہ نے بہن بنایا, اگر آپ کے گھروں میں اللہ نے بہن دی تو فرمایا وہ تمہاری عزت ہے, آبرو ہے, اس کی ذمہ داری اس طرح ادا کرو جس طرح ایک باپ اپنی ذمہ داریوں کو اپنی بیٹی کے لیے ادا کرتا, تو ایک بھائی اپنی بہنوں کی ذمہ داریوں کو اس طرح ادا کرے. بھاگ نہیں سکتے آپ, نہیں 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 نہیں. اگر کوئی بھائی ہے وہ اپنے بہنوں کے حق ادا کرنے میں, ان کی شادیاں نہیں ہوئی تو شادی کے کرنے میں, یا ان کو وراثت کے دینے میں کوتاہی کرتا, اللہ تبارک و تعالی اس کا گریبان پکڑے گا روز محشر میں. اور وہ بہن سوال کرے گی تجھ پر میرا حق تھا, بول کیا کرا. وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زباں میری, یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری. وہاں کوئی کسی کا نہیں ہے میرے بھائی.
ہر آدمی آپ سے سوال کرنے کا حق رکھے گا. یہاں گلا دبا کے، چاقو گھسا کے، بندوق بتا کے آپ منہ بند کرا دے سکتے، آپ پورے کو مار دے کے خاموش کرا دے سکتے. آخرت میں جب یہ چیخ و پکار ہوگا، کہاں بھاگنا چاہیں گے آپ؟ کتنوں کو ماریں گے آپ؟ کتنوں سے بھاگیں گے آپ؟ کہیں نہیں بھاگ سکتے. وہ اللہ کی قید میں آنے کے بعد آپ کا کیا معاملہ ہے؟ کیا جواب ہے؟ اتاب اہل جہاں سب کچھ بھلا دیے، لیکن وہ زخم یاد ہیں جو دل کو غائبانہ لگے. کیا ہو گیا اس قوم کو؟ آپ سوچو ذرا. مسلمان ہیں، بہن ہے تو تمہاری عزت ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی بہن کو وراثت کا حق برابر دو، کوئی کمی اور کوتاہی مت کرو. یہ اسلام سکھاتا. اگر کوئی مسلمان اسلام کے خلاف چلتا اور کوئی غیر مسلم یہ سمجھتا کہ جیسا مسلمان ہے اسلام ویسا ہے، یہ 100% غلط ہے. آج 90 نہیں 100% مسلمان اسلام کو فالو نہیں کر رہے، اور ہمارا شہر حیدرآباد تو کر رہا ہی نہیں. نہ مول صاحب کر رہے ہیں، نہ جو ہے آپ کر رہے ہیں. مسجد بھی نہیں ہو رہی، مسجد میں بھی وہ کام نہیں ہے جو مسجد میں ہونے چاہیے تھے. مسجد میں تو الٹا جھگڑے ہیں، فساد ہے، عقیدوں کے جھگڑے ہیں، انہیں فلاں انہیں فلاں، یہاں نہ کو پڑھ وہاں نہ کو پڑھ، اس میں فسادی ہے. اور آپ ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہ رہے ہیں. تم میں خود ہزار لڑائی ہے. ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو السلام علیکم نہیں بول سکتا، ایک پڑوسی کے انتقال میں دوسرا پڑوسی اس کے جنازے میں نہیں جا سکتا. ایسی صورتحال اس جگہ کی بن کے رہ گئی ہمارا شہر ہوتے ہوئے. اب کس کو منہ دکھاتے جا کے؟ اب ایسی تقریر کرنے والے مول صاحبوں کو بھی نہیں رکھتے مسجدوں کے اندر. یہ شکر ہے اللہ کا مسجد ہماری ہے تو چل جا رہا، ورنہ کل جاتے جاتے کوئی بھی ایک صدر کو بولا تمہارا امام بہت ہی چیخ رہا، کل سے دیکھ لیتا ہوں. صدر ڈر جاتا، ارے چندہ بند ہو جاتا، بلکہ انہیں برخاست. پہلے مول صاحب کو بھگایا تھا انہیں، مول صاحب سوری جاؤ آپ. اب میرے کو یہاں سے کوئی بھگانا تو میں بھاگنا پڑتا ہے، اللہ نکالنا پڑتا، روح میری اتج. اس لیے بعض حضرات بولتے ہیں آپ کی تقریر ایسی ہے لوگ بھاگ جا رہے ہیں بولتے ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں آپ کی تقریر تو میں کیا، میں آپ کے چاکنا دکھ رہا ہوں، تمہاری لٹی کے بعد کا چاکنا جس کو مزے لینے کے لیے. زبان کا ٹیسٹر ہوں میں، جو جس کے منہ کو آ رہا لگا کے دیکھنے کا. آتے ہو نہیں آتے نکو، اللہ کے پاس آپ جواب دیں. اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ لوگ نماز کو آنا ہی بند کر دیے اور نئی نسل جمعہ بھی نہیں پڑھ رہی. بولے تو ہم برے دکھتے ہوں گے، اپنی جگہ ہیں، ہمارا کام ہی چیختے رہنا ہے. جھنجھوڑتے رہے دنیا میں ہم رہے جب تک، چلے تو قوم کو غفلت سے ہم جگا کے چلے. عمل کرے نہ کرے سامعین کی مرضی، ادا فریضہ کی یہ باز ہم سنا کے چلے. ہمارا کام بولنا، چل دینا ہے. جمعے کے بعد دکھتے کیا؟ ہم آپ کو یا آپ ہم کو دکھتے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ماں عطا فرمائی، آپ تعجب کرتے. زمانے جاہلیت میں ماؤں کے ساتھ بھی زنا کیا گیا. آپ یقین کر سکتے؟ ایسی جہالت کو اللہ کے رسول نے کاٹا اور فرمایا کہ وہ ماں، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور تم جنت کو پانا چاہتے ہو تو اس کی خدمت کرو، اس کو برا بھلا مت کہو، اس کو گھروں سے مت ہکالو، اس کو عیب دار مت سمجھو. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، اور ایک خاتون اللہ والی حضرت رابعہ بصریہ، وہ ایک ہی زمانے کے دونوں ولی ہیں. حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں ایک بھی عورت کو نبی نہیں بنایا، یہ الگ ہی قسم کا اللہ نے نظام بنا. تو حضرت رابعہ بصریہ کیونکہ خاتون تھیں، مردوں کی بات ہو گئی تو عورتوں کی نمائندگی بھی ہونا نا. تو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ یقیناً حسن بصری، اللہ نے عورتوں میں ایک بھی نبی نہیں بھیجا، مگر جتنے نبی آئے عورتوں سے پیدا ہوئے. یہ مت بھولیے آپ. وہ حسن بصری کے لیے سبق نہیں ہے، میرے آپ کے لیے ہے. آپ کی بیٹی، آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی بیوی اگر اسلام پر عمل کرے گی، آپ کے بیٹے بھی نبیوں والی صفت کے پیدا ہوں گے، صحابہ کی صفت والے پیدا ہوں گے. ان کے اندر محنت کرنے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ گھر کی عورتوں پر، گھر کے ماحول پر، خود اپنے آپ پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ایسا ہوگا تو ایمان مضبوط ہوگا. جب ایسا ہوگا تو اگر کوئی کہیں بھی کسی خاتون کا نقاب کھینچا تو ہمارا بھی
خون اندر سے گھولیں گا کہ آخر انہیں کرتا کیسا. اب وقت نہیں ہے. 1 بجے سے پہلے میں آیا, نیچے بیٹھ کے انتظار کرا. میرا رونا رو رہا, آپ نہ اس کو دل پہ نکو لیو. میں بولا آتے آتے 10 منٹ ہوگا. ہمارے بچے بولے اب ہو گیا, پورا ہوئے تو خطبہ دینا پڑتا جا کے خالی. میں بولا اچھی بات ہے میاں بول کے آ گیا. اب تاخیر آپ حضرات سے اگر ہوتی آنے میں ذرا بھی آگے پیچھے ہو گیا تو جرم ہو جاتا میرے پہ کہ نہیں مول صاحب یہ مسجد میں ٹائم پہ نماز نہیں ہوتی. اچھی بات. مسجد آپ کسی بھی مسلمان کو پکڑ کے بولو کون سی مسجد میں ٹائم پہ نماز نہیں ہوتی, بولے تو نہیں وانے ہوتی وانے ہوتی وانے ہوتی وانے ہوتی وانے. آپ کب ٹائم پہ گئے تھے بولے تو کیا بولتا ہوں, وہ سو ہوں گا بھائی, کام آ رہتے کاروبار آ رہتے, ٹائم پہ چھوڑ دینا. وہ مول صاحبوں کو کام دھندے نہیں ہے بیٹا. میری بھی جورو ہے رے بھائی, میرے بھی بچے ہیں ماشاء اللہ سے. ہم کو بھی بولے سودا ہے راشن ہے, کمانے جاتے نہیں جاتے, ہم کو بھی ڈرا کے بھیجے. ہمیں بولا بھائی مسجد ذرا جا کے آ جاتا ہوں, تھوڑی اجازت دے دو بول کے آ گیا. تو آپ بھی ایسٹ لے کے آنا. اسلام سے محبت نہیں ہے, میں گتے دار ہوں گا, مول صاحب ٹوپی پہنا تو میرے اوپر ہی جو اسلام, آپ کا نہیں ہوتا اسلام, چھوڑ دو پھر. بولو لا الہ الا اللہ, میرا نہیں ہوتا. بول سکتے؟ جب نہیں بول سکتے تو چلو نا بھائی, ڈر رہے ہیں کہ اس پہ چلنے سے. اب وہ جو کمظرف جاہل انسان جو خاتون کا وہ حجاب کھینچا, اس سے اتنی تکلیف ہے آپ یقین نہیں کریں گے. ہم جو ہے 3 دن سے بے چین ہو کے آپ کو جمعے میں کیا بولنا تیاری کر کے آئے. یا ایک آدمی نہیں ہے سنانے کو, کس کو بولنا. ہمارے مودن صاحب بولے مائک پہ بولو, اس میں سنتے رہنا باہر پورے. وہ ایک صاحب بولے آپ کا بیان اچھا ہے. بولے میں بولا آپ کہاں تو بھی سنے بھائی, میں کبھی دیکھا ہی نہیں مسجد میں آپ کو. بولے آپ بیان کرتے رہتے ہو, میں پانی نہاتے رہتا ہوں. بولے جب سن لیا صحیح میں. بولے آپ ملتے تو میں ملا تو میرے کہنے آ کے میرے مدرسے پہ ملو, میں وہاں ہی رہتے ہوں. میں ملا تو ان کو بولا ابھی میاں تمہاری تعریف کر رہا ہوں بیان میں آج کل. بولے ہمہ میں جمعے کا بیان ہو رہا, خطبے کے ٹائم تک تو انہیں پہنچ رہا بھی نہیں. یہ پرانی بات ہو گئی, اب تو آ رہا ہی نہیں نماز کو, یہ کلیئر ہے. اب خطبے میں آ گیا تو پیچھے سے نماز پڑھ کے چلے آتا. میں جمعہ میں بولا گزشتہ میں صاحب آپ لوگ قریب آؤ, خطبے کے آداب میں ہے صف برابر ہو جانا. کوئی آنے راضی نہیں ہے. میں کس کے بھی باپ کا نوکر ہوں کیا بولو آپ. کوئی مسجد کا امام کس کا بھی نوکر ہے. یہ مسجد میں چندہ بھی نہیں ہوتا تم میرے کو ڈرانے کے واسطے. ہم کو کیا فائدہ ہے جی سامنے آؤ بولنے سے. تم آئے تو میری دادا گیری, میں گنڈا ہوں. تم آئے تو تم ہی برابر دکھ کے آتے, کیا بولے تو ارے مسلمان آئے. یہ چھے اسلام کا شعار کیا ہے. اذان اسلام کا شعار ہے, شان ہے اسلام کی. اچھا دینا, کیسا بنے ویسا دے رہے آج موزانہ. اذان اسلام کا شعار ہے, ویسی صف مسلمانوں کی اسلام کی شان ہے. کہاں ہے صف بولو. کورونا میں بولے دور جا رہے بولے تو قریب آ رہا, اب قریب آ رہے بولے تو دور جا رہا. ارے آؤ بولے تو جاتا جاؤ. الٹی قصہ ہے ہمارا, مارا کھائے وقت میں سدھرتے ایسا دکھ رہا. تو ایسے حالات میرے عزیزوں, انشاءاللہ ابھی اور بہت کچھ ہے جو آپ کو بتانا تھا, مگر ہم بات ہی نہیں کر سکے اس پہ. لیکن انشاءاللہ دوبارہ جمعہ میں پھر مزید باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنتیں پڑھ لیں. ذرا صفوں کو برابر کر کے ابھی بیٹھ جائیے خطبے سے پہلے, اور آنے والوں کو بھی پیچھے والے بولتے رہنا ذرا سامنے آؤ میاں بول کے. چھوڑ دیے, گلی میں بھی چھوڑ دیے, مسجدوں میں بھی چھوڑ دیے, کوئی بولنے کو راضی نہیں. ہم لوگ چھوٹے رہے جب صفوں میں گڑبڑ کرے تو بحریہ مارتے تھے لوگ مسجدوں میں.